بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی کہانی کا جائزہ لینے جا رہے ہیں جو تاریخ، مذہب، طاقت، ظلم اور انجام کے گہرے پہلوؤں کو ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ یہ کہانی ہے ملکہ ایزبل کی، اور خاص طور پر اس واقعے کی جسے نابوت کی انگوروں کی باری کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک فرد کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو بیان کرتا ہے، بلکہ ایک پورے نظام کی خرابی، اقتدار کے غلط استعمال اور خدائی انصاف کے تصور کو بھی واضح کرتا ہے۔ یہ قسط اپنے ڈیزائن اور بیانیہ کے لحاظ سے بہت مضبوط بنیاد پر کھڑی ہے۔ کہانی کا آغاز ایک سادہ مگر معنی خیز منظر سے ہوتا ہے، جہاں نابوت اپنی زمین، اپنی انگوروں کی باری سے محبت کرتا دکھایا جاتا ہے۔ یہ باری صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں، بلکہ اس کی وراثت، اس کے باپ دادا کی نشانی اور اس کی شناخت ہے۔ یہاں کہانی کی سب سے بڑی خوبی سامنے آتی ہے کہ یہ عام انسان کے جذبات کو طاقتور انداز میں پیش کرتی ہے تاکہ ناظر خود کو نابود کی جگہ رکھ سکے۔ بادشاہ اخیب کا کردار اس قسط میں ایک ایسے حکمران کے طور پر سامنے آتا ہے جو خواہشات کا غلام بن چکا ہے۔ اسے نابود کی باری پسند آتی ہے کیونکہ وہ محل کے قریب ہے اور اس کی نظر میں زیادہ کارآمد ہو سکتی ہے۔ یہاں پر کہانی کا پرفارمنس پہلو بہت مؤثر ہے۔ اخیب کی باڈی لینگویج، اس کا لہجہ اور اس کی بے چینی اس بات کو واضح کرتی ہے کہ وہ ایک کمزور ارادے والا بادشاہ ہے جو اقتدار کے باوجود اندر سے خالی ہے۔ نابوت کا انکار کہانی کا اہم موڑ ہے۔ وہ بادشاہ کے سامنے جھکنے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی وراثت فروخت نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ اس قسط کا اخلاقی ستون بن جاتا ہے۔ یہاں پر اس کردار کی سادگی اور مضبوط ایمان کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ اس کا انداز گفتگو نرم ہے مگر فیصلہ اٹل ہے، جو اس کہانی کو عام سیاسی کہانیوں سے الگ بناتا ہے۔ یہاں سے ملکہ ایزبل کا داخلہ ہوتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں قسط کا اصل رنگ سامنے آتا ہے۔ ایزبل کا کردار نہایت طاقتور، حساب کتاب کرنے والا اور جذبات سے خالی دکھایا گیا ہے۔ اس کی شخصیت کا ڈیزائن، لباس، چہرے کے تاثرات اور آواز کا اتار چڑھاؤ سب مل کر ایک ایسی عورت کی تصویر بناتے ہیں جو اقتدار کو ہی سب کچھ سمجھتی ہے۔ یہ اس قسط کا ایک منفرد پہلو ہے کہ منفی کردار کو صرف برا نہیں بلکہ ذہین، منظم اور خطرناک دکھایا گیا ہے۔ ایزبل اخیب کی کمزوری کو فوراً بھانپ لیتی ہے اور اقتدار کی زبان بولتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا تم اسرائیل کے بادشاہ نہیں ہو؟ یہی جملہ اس کے کردار کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے نزدیک بادشاہت کا مطلب قانون سے بالاتر ہونا ہے۔ یہاں اس قسط کا ڈیزائن ایلیمنٹ بہت مضبوط نظر آتا ہے، کیونکہ روشنی، کیمرہ اینگل اور پس منظر کی موسیقی ایزبل کی سازش کو مزید خوفناک بنا دیتی ہے۔ ایزبل کی منصوبہ بندی نہایت سرد مہری سے دکھائی جاتی ہے۔ وہ خطوط لکھتی ہے، مہر لگاتی ہے اور بزرگوں کو حکم دیتی ہے کہ نابوت پر جھوٹے الزامات لگائے جائیں۔ یہااں کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ظلم ہمیشہ ہجوم کے ذریعے کیا جاتا ہے، چند طاقتور لوگ اور باقی خاموش تماشائی۔ یہ پرفارمنس اس لحاظ سے بھی متاثر کن ہے کہ ثانوی کردار بھی اپنی خاموشی اور نظریں چرا کر ظلم میں شریک دکھائی دیتے ہیں۔ نابوت پر جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے خدا اور بادشاہ کی توہین کی ہے، اور اسی الزام پر اسے سنسار کر دیا جاتا ہے۔ یہ منظر جذباتی طور پر بہت بھاری ہے، لیکن اسے غیر ضروری ڈرامائی انداز کے بغیر پیش کیا گیا ہے، جو اس قسط کی ایک اور خاص بات ہے۔ دکھ، خاموشی اور ناانصافی کو سادہ مگر گہرے انداز میں دکھایا گیا ہے۔ نابوت کی موت کے بعد ایزبل کا اخیب کو کہنا کہ اب جا کر انگوروں کی باری لے لو، اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اس کے نزدیک انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں۔ یہاں اخیب کا کردار مزید کمزور دکھائی دیتا ہے۔ وہ نہ سوال کرتا ہے نہ افسوس، بلکہ خاموشی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ کردار نگاری اس قسط کی بڑی طاقت ہے کیونکہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ظلم صرف کرنے والوں سے نہیں بلکہ خاموش رہنے والوں سے بھی پھیلتا ہے۔ اسی مقام پر نبی الیاس علیہ السلام کی انٹری ہوتی ہے، اور یہاں کہانی کا لہجہ مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ نبی الیاس کا کردار سادگی، وقار اور خدائی اختیار کی علامت کے طور پر سامنے آتا ہے۔ ان کے الفاظ کم مگر وزندار ہیں۔ ان کی موجودگی ہی ایک خاموش اعلان انصاف بن جاتی ہے۔ یہ پرفارمنس اس قسط کا سب سے مضبوط حصہ ہے۔ نبی الیاس اخیب کے سامنے خدائی فیصلہ سناتے ہیں کہ جس جگہ نابوت کا خون بہایا گیا، وہیں تمہارا خون چاٹا جائے گا۔ یہ مکالمہ کسی جذباتی چیخ و پکار کے بغیر ادا کیا گیا ہے، جو اسے مزید خوفناک بنا دیتا ہے۔ یہاں ڈیزائن اور ساؤنڈ کا استعمال بہت نپاتلا ہے تاکہ الفاظ کی گونج دل و دماغ میں اتر جائے۔ یہ قسط ہمیں یہ بھی دکھاتی ہے کہ خدائی
इंसाफ फौरी नजर न भी आए तो वो टलता नहीं। इज़बल का गुरूर, इसकी चालाकी और उसका इक़्तिदार सब आर्जी दिखाया गया है, जबकि नाबूद की खामोश कुर्बानी दायमी बन जाती है। यही उस कहानी का मुनफरिद पैगाम है। तकनीकी एतबार से इस किस्त की रफ्तार मतवाज़िन है। न बहुत तेज की बात समझ न आए, न इतनी सस्त कि दिलचस्पी खत्म हो जाए। सीन से सीन की मुंतकली हमवार है और हर मंजर अगले मंजर की बुनियाद रखता है। ये बयानिया इस किस्त को आम तारीखी वीडियोज़ से ज़्यादा मुअस्सिर बनाता है। आम नाज़र के लिए ये किस्त इसलिए भी काबिल फ़हम है कि पेचीदा मजहबी और तारीखी निकात को सादा मिसालों और इंसानी जज्बात के ज़रिए बयान किया गया है, जबकि संजीदा नाज़िर के लिए इसमें ताकत, सियासत और अखलाकियात पर गहरा मवाद मौजूद है। ये कहानी आज के दौर से भी जड़ी हुई महसूस होती है, जहां ताकतूर लोग कमज़ोरों के हक छीन लेते हैं, झूठे इल्ज़ामात लगते हैं और सच बोलने वाले अक्सर तुनहा रह जाते हैं। नबी इलियास का किरदार हमें याद दिलाता है कि सच की आवाज़ चाहे एक हो, मगर वो खामोश नहीं होती। मलका इज़बल की ये पहली किस्त अपने मजबूत किरदारों, गहरे पैगाम, मुअस्सिर परफॉर्मेंस और मुतवाज़िन डिज़ाइन की वजह से एक यादगार तजर्बा बन जाती है, जो नाज़िर को सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक देकर छोड़ती है।